Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ وعلی علیہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن. وائس آف قرآن. وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے جس کے سیگمنٹ بڑے دلچسپ اور یونیک ہیں اور اس پروگرام میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں. حضرت ہشام بن کلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے چچا مجھے قرآن پاک حفظ نہ کرنے پر سرزش یعنی ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے. ایک دن میں اپنے کمرے میں گیا اور یہ قسم کھائی کہ جب تک قرآن پاک یاد نہ کر لوں باہر نہیں نکلوں گا. اس طرح میں نے 3 دن میں قرآن پاک حفظ کر لیا. سبحان اللہ. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے حضرت محمد معصوم نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ پیدائشی اللہ پاک کے ولی تھے اور انہوں نے صرف 3 مہینے کے تھوڑے سے عرصے میں مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. سبحان اللہ. حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی قرآن مجید حفظ کرنے اور یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف. پہلے راؤنڈ کی طرف چلنے سے پہلے ہم اپنے ججز کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جن بچوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا ان کی طرف چلیں گے اور نام وغیرہ بھی پوچھیں گے کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہ بھی معلوم کریں گے. تو سب سے پہلے ہم اپنے ججز کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں علی اصغر بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں اعجاز بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. تو ہمارے ساتھ آج علی اصغر بھائی اور اعجاز بھائی بطور جج موجود ہیں جو قرآن پاک سنیں گے اور انشاءاللہ پھر جو غلطیاں ہوں گی ان کی اصلاح بھی کریں گے. چلتے ہیں بچوں کی طرف جنہوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے. نام بھی پوچھتے ہیں اور کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہ بھی پوچھتے ہیں. جی. مدنی رضا اتاری. مدنی رضا اتاری. کہاں سے پڑھا ہے آپ نے؟ مدرسۃ المدینہ فیضان اتار موسمیات. ماشاءاللہ. جی آپ کا نام؟ محمد صوبان. آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ النور سے. جی آپ کا نام؟ محمد سہیل اتاری. آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ بہار مدینہ. جی آپ کا نام؟ محمد عاطف اتاری. آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ قذافی چوک. تو ہمارے ساتھ 4 بچے مدنی رضا اتاری، محمد صوبان اور سہیل اتاری اور محمد عاطف اتاری موجود ہیں جن کے درمیان انشاءاللہ قرآنی مقابلہ کروایا جائے گا. تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف. پہلے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. پہلے راؤنڈ میں آپ کو ترتیل میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے ججز سنیں گے. اگر ترتیل میں نہیں پڑھا تو پھر اگر چاہیں گے تو نمبر بھی مائنس کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran,
voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا الله سبحان الله ما شاء الله. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ما شاء الله. صدق الله العظيم. اللهم زد فزد ما شاء الله. ما شاء الله. سبحان ما الله. شاء الله. جی عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. جی وحلوا أسابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. جی إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 29 سورہ دہر کی آیت نمبر 20 تا 22 تک کی تلاوت کی ہے. آئیے ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں. اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھے گا. ان پر باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا. ان سے فرمایا جائے گا بے شک یہ تمہارے لیے صلہ ہے اور تمہاری محنت کی قدر کی گئی ہے. پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ اے جنت میں داخل ہونے والے، جب تو جنت میں نظر اٹھائے گا تو وہاں ایسی نعمتیں دیکھے گا جن کا وصف بیان نہیں کیا جا سکتا، اور تو وہاں بڑی سلطنت دیکھے گا جس کی حد اور انتہا نہیں. نہ اسے زوال آئے گا، نہ جنتی کو وہاں سے دوسری جگہ لے جایا جائے گا. اور سلطنت اتنی بڑی ہوگی کہ چھوٹے مرتبے کا جنتی جب اپنے ملک کو دیکھے گا تو 1000 سال کی راہ تک ایسے ہی دیکھے گا جیسے اپنے قریب کی جگہ دیکھتا ہو. اور قوت و دبدبے کا یہ حال ہوگا کہ فرشتے بھی اجازت کے بغیر نہیں آئیں گے. اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ ان جنتیوں کے بدن پر باریک اور موٹے ریشم کے سبز یعنی ہرے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے بھی کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب پاک انہیں پاکیزہ مشروب پلائے گا جو کہ انتہائی پاک صاف ہوگی. نہ اسے کسی کا ہاتھ لگا ہوگا، نہ کسی نے اسے چھوا ہوگا، اور نہ وہ پینے کے بعد دنیا کے مشروب کی طرح جسم کے اندر سڑ کر پیشاب بنے گی، بلکہ اس مشروب کی صفائی کا یہ عالم ہے کہ جسم کے اندر اتر کر پاکیزہ
خوشبو بن کر جسم سے نکلتی ہے۔ اور جنت میں رہنے والوں کو کھانے کے بعد مشروب پیش کیا جائے گا، اسے پینے سے ان کے پیٹ صاف ہو جائیں گے، اور جو کچھ انہوں نے کھایا ہوگا وہ پاکیزہ خوشبو بن کر ان کے جسموں سے نکلے گا، اور ان کی خواہشیں اور رغبتیں پھر تازہ ہو جائیں گی۔ آخری آیت میں فرمایا گیا کہ جب جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتی اس کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو ان سے فرمایا جائے گا بے شک یہ نعمتیں اللہ پاک کی طرف سے تمہاری اطاعت اور فرما برداری کا بدلہ ہے، اور تمہاری محنت کی قدر کی گئی ہے کہ تم سے تمہارا رب راضی ہوا اور اس نے تمہیں ثواب عظیم عطا فرمایا۔ تو ہمیں ان آیات سے معلوم ہوا کہ جنتی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جن نعمتوں کو ہم تصور نہیں کر سکتے، اور جتنا اچھا ہم تصور کریں گے جنت میں اس سے بھی اعلیٰ نعمتیں ہوں گی۔ اور نعمتوں کی کچھ فضیلتیں اور کچھ خاصیتیں تو ہم نے ابھی سنی ہیں کہ یہ ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں اطاعت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جنتی نعمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ جنتی نعمتیں حاصل کرنے کی تمام مسلمان کی، میری اور آپ کی، ہر ایک کی خواہش ہے۔ ان کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ بتایا گیا ہے وہ قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، لہٰذا اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے قرآن و سنت پر عمل کرتے رہیں۔ اللہ نے چاہا تو مرنے کے بعد انشاءاللہ جنت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو چلتے ہیں ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی علی اصغر بھائی، مدنی رضا تاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ مدنی رضا تاری نے ماشاءاللہ ہمارے آج کے سلسلے کا آغاز بھی تلاوت سے کیا، بہت شاندار اور جاندار انداز تھا، اور اتنی کم عمر میں ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو اتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کریم ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ ان کے والدین کو بھی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ یہ یقیناً سارا فیضان ہی کہ بلا امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ ہی کا ہے۔ الحمدللہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ بہت خوشی ہوئی مدنی رضا تاری آپ کا قرآن کریم سن کر، یقین کریں دل سے دعا نکلی ہے آپ کے لیے، اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے اور زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین آمین آمین۔ نمبر دیے جاتے ہیں مدنی رضا تاری کو 100 میں سے 100 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی اعجاز بھائی۔ ماشاءاللہ جی، قاری علی اصغر صاحب سے بالکل اتفاق کرتے ہوئے کہ انہوں نے جو پڑھا ایکسیلنٹ، بہت زبردست طریقے سے پڑھا، اور ان کا قرار، پھر جواب الجواب بہت اچھا، پھر انہوں نے اینڈ جو کیا نا وہ پھر قرار کی طرف لے آئے، بہت یہ خوبصورتی ہے۔ اور یہ قرات کا حسن بھی اسی طرح ہوتا ہے، قرآن جب پڑھتے ہیں قرآن کا حسن بھی اسی طرح آتا ہے، اور قرات میں جب آپ مقابلے میں شرکت کریں یا ویسے ہی پڑھیں تو پڑھنے کا ایک اصول ہوتا ہے، قرار میں پڑھنا، پھر جواب میں پڑھنا، پھر جواب الجواب میں، پھر جواب الجواب سے جواب میں آ جانا، قرار میں آ جانا، یہ اس سے خوبصورتی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بہت پیارا پڑھا، ایکسلنٹ، بریلینٹ، جو کہوں کم ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اللہ پاک نظر بد سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح کوشش کریں، اور ہمارے دیگر بچے یا جو مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی کوشش کریں، آپ بھی کر سکتے ہیں اسے، جی ہاں آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی ایسا پڑھ سکتے ہیں۔ کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو قرآن سیکھنا ہوگا، جب آپ سیکھ جائیں گے تو آپ بھی ایسا پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو آج سے ہی آپ اس پروگرام کو بھی دیکھیں، ایک اور ہمارا پروگرام آتا ہے آؤ سیکھیں قرآن، اس کو دیکھیں اور روزانہ سیکھتے چلے جائیں۔ یہ بچہ بھی ہمارے پروگرام میں آتا رہا، ماشاءاللہ آج دیکھیں بہت اچھے انداز سے ایک وائس آف قرآن مقابلے کی اس میں آ گئے۔ تو کوشش من جدہ وجدہ، اللہ پاک انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ 100 میں سے 100 نمبر ان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جی اعجاز بھائی، صوبان اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ جی صوبان بھائی نے بھی ماشاءاللہ اچھا انداز لیا، انہوں نے بھی شروع میں جو ہے وہ اچھا پڑھا، مگر مجھے تھوڑا سا ایک تو ان کا قلقلہ جو ہے نا، جب انہوں نے پہلی مرتبہ وقف کیا نا، قلقلہ قاف کا تھوڑا سا متاثر محسوس ہوا، صحیح انداز سے ہو نہیں پایا، کرنے کی کوشش کیا آپ نے مگر تھوڑا کمزور ہو گیا۔ اچھا اس کے علاوہ سند و سن، یہاں ایسے فیل ہوا مجھے، آپ نے سند و سن نہیں پڑھا مگر یہاں اخفا نہیں کرنا، اظہار کرنا ہوتا ہے، تو کچھ ایسے محسوس ہوا جیسے اخفا بھی ہو گیا
اور پیش کی طرف جا رہے تھے یا زیر کی طرف، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو آپ تھوڑا سا اور محنت کریں. مگر آپ نے جب دوبارہ سے آپ نے جواب کی طرف پڑھا نا، بہت خوبصورت آپ کی آواز میں ماشاءاللہ کافی مجھے امپرومنٹ محسوس ہوئی. آپ بہتری کی طرف آئے. اللہ پاک مزید آپ کو برکتیں دیں. کوشش کریں، مزید کوشش کرتے رہیں گے. ایک وقت آئے گا آپ بھی ہمارے مدنی رضا کی طرح پڑھنے والے اور اچھے پڑھنے والے بن جائیں گے. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 88 نمبرز. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی علی اصغر بھائی. جی صوبان اتاری نے ماشاءاللہ کوشش بہت اچھی کی. جس طرح قاری صاحب نے کچھ وضاحت کر دی ہے، میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک کلمہ آیا سن دو سن کے بعد خود رن، اس کو آپ نے پڑھا خود رن، ضاد میں آپ نے کلکلہ کر دیا، یہ غیر کلکلہ تھا. جبکہ وَإِسْتَبْرَقَ یہاں کلکلہ تھا، یہاں کلکلہ نہیں کیا. اب چونکہ یہ دونوں آپ نے اغلاط کی ہیں، یہ صفات لازمہ کی غلطی شمار ہوتی ہے جو کہ لحن جلی میں کاؤنٹ کی جائے گی. اور جس طرح قاری صاحب نے فرمایا کہ آپ نے اعادہ کیا، اعادہ میں جو ہے وہ پھر یہی غلطیاں تھیں، اور سن دو سن جو ہے وہ ایسا لگا کہ اخفا کی طرف آپ اس کو لے گئے. بہرحال نمبر آپ کو میں دے رہا ہوں، 100 میں سے 90 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی علی اصغر بھائی، سہیل اتاری نے کیسے تلاوت کی ہے؟ اچھا، سہیل اتاری آپ نے جب آیت کا آغاز کیا تو آپ نے پڑھا وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ. یعنی یہ آیت مجیدہ مکمل جو ہے اس کے درمیان میں، یعنی یوں سمجھ لیں 2 حصے ہیں نا، تو آپ کو وقف کرنا چاہیے تھا من فضہ پر، آپ نے وقف کیا وسقاہم پر. جبکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب آیت مجیدہ ختم ہوئی تو ہم آگے آغاز کریں گے نا، تو آپ نے وہاں وقف کیا. ابتدا کی جاتی ہے آیت سے، ٹھیک ہے، وہاں آپ نے کر دیا وقف، ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ تھا کہ آپ اس کو پہلے ہی وقف کرتے جو پہلا حصہ تھا. اچھا، پھر آپ نے وسقاہم ربہم شرابا طہورا پڑھا. دوسرا یہ کہ فضۃ وسقاہم کے درمیان میں ادغام یرملون مع الغنہ تھا، اس کی مقدار یعنی غنہ کی مقدار میں کمی رہی. بہرحال آپ کی تلاوت کو دیکھتے ہوئے نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں، 100 میں سے 95 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جی اعجاز بھائی. اچھا انداز تھا، مگر جو قرار کا انداز تھا نا وہ تھا. آپ جواب اور جواب الجواب کی طرف نہیں گئے. تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے تھوڑا سا جواب کی طرف بھی جائیں، تھوڑا سا زور لگائیں. یعنی کہ جو ہے نا اپنی آواز کو تھوڑا سا، مثال کے طور پر وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. تو اس سے آپ کی خوبصورتی بڑھے گی، ہے نا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے، اللہ پاک آپ کو برکتیں دے. تو آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 90 نمبرز. سبحان اللہ. جی اعجاز بھائی، عاطف اتاری نے کیسے تلاوت کی ہے؟ جی عاطف بھائی نے ماشاءاللہ اچھا انداز تھا، اور انہوں نے تھوڑا سا جواب کی طرف بھی پڑھا، قرار سے جواب کی طرف آئے. تو آپ مزید اگر اور کوشش کریں گے نا، آپ کے اندر مزید بہتری آئے گی، خوبصورتی آئے گی. تو آپ نے بس تھوڑا سا کیا ہوا، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. یہاں میم مشدد ادغام شفیع کا قاعدہ ہو رہا ہے، میم سائن بعد دوسری، تو یہاں غنہ کرنا تھا. آپ سے غنہ تھوڑا سا کمزور پڑا. وہ اسی وجہ سے ہوا کہ آپ کا سانس وہاں تک صحیح پہنچ نہیں پا رہا. مگر آپ نے اوورال بہت اچھی کوشش کی اور اچھے انداز سے آپ نے اس آیت کو پڑھا. بہت خوشی ہوئی. ہاں، جب پہلی مرتبہ آپ نے جزاء یہاں وقف کیا تو اچھا تھا، مگر تھوڑا مد اور کرتے تو اور اچھا ہو جاتا. حمزہ کو حمزہ تھا اور ظاہر کرتے، اور المدہ کیسے إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ
تو اور آپ کی خوبصورتی بڑھ جاتی. ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ اچھا پڑھا, بہت اچھا پڑھا. اللہ پاک آپ کو اور مزید برکتیں دے. تو آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 95 نمبرز. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. جی ماشاءاللہ عاطف اتاری کی کوشش تو اچھی رہی, لیکن میں ان کو مزید کچھ عرض کرنا چاہوں گا. جی جی. ایک غلطی تو جس طرح قاری صاحب نے فرمایا سعیکم مشکورہ, ادغام میں شفوی تھا جو کہ غنہ کرنا تھا, کمی رہی اس غنے میں. دوسرا, آپ نے جب آیت مجیدہ کا آغاز کیا انا سے, تو اس کو آپ نے یوں پڑھا, ایسا لگا جیسے انا کی جو حمزہ کے نیچے زیر ہے, کسرہ ہے, ایسا لگا وہ کھنچ گیا. وہ آپ نے نا اس کو یوں پڑھا دوسری بار جب آپ نے اس کو اعادہ یعنی کہ جواب الجواب میں آپ پڑھنے کے لیے آپ نے کوشش کی, دوسری بار بھی یہی مجھے سنائی دیا. جب بھی آپ نے اس کو ایسا پڑھا تھا یہ ہوتا کیا ہے, اچھا مزید میں آپ کو عرض کروں, آپ نے نا یہ جو کلمات آ رہے تھے ہاذا کانا, ان کلمات میں آپ امالہ صغرا کرتے ہوئے جا رہے تھے. کیسے امالہ صغرا کیا ہوتا ہے, اب آپ ادائیگی چیک کیجئے گا. ایک ہوتا ہے ہاذا, ایک ہوتا ہے ہاذا کا. دیکھیں میں پڑھ کے بتاتا ہوں. آپ نے پڑھا ان ہاذا کان لکم جزاء, ٹھیک. تو یہ جزا ہا ہے ذا پڑھنا اس کو کیسے چاہیے تھا, یوں آپ اس کو آپ پڑھتے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. ماشاءاللہ. تو وہ جو امالہ صغرا والی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور یہ اہل عجم کا طریقہ ہے جو کہ میرے خیال سے درست نہیں ہے. اہل عرب کی طرح ہمیں پڑھنا چاہیے. نمبر آپ کو میں دے رہا ہوں 100 میں سے 94 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا. بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا اور چاروں بچوں نے بڑی ہی اچھی کوششیں کی اور بڑا ہی اچھا مقابلہ کیا. اب چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف. دوسرا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ. دوسرے راؤنڈ کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوسرے راؤنڈ میں جب سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد جب جی کہوں تو پھر بزر پریس کرنا ہے, اور جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا انشاءاللہ اسی سے جواب لیا جائے گا. اور اب جو آپ کو جواب دینا ہے وہ آپ کو حدر میں جواب دینا ہے, ترتیل میں نہیں دینا. تو چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1, وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی گمراہ ہوتا ہے اپنے ہی نقصان کو گمراہ ہوتا ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے مدنی اتاری نے. جی. ومن ضل فإنما يضل عليها. ترجمہ, اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اپنے ہی نقصان کو گمراہ ہوتا ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. جی ماشاءاللہ ترتیل میں تو بہت اچھا پڑھا, مگر یہاں آپ نے تھوڑا سا جلد بازی کا مظاہرہ کیا کہ حدر میں جو ہے آپ نے پہلا ہی غنہ مس کر دیا. اللہ. تو اب ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ جو ہے اچھے انداز سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. وَمَن ضَلَّ تو کیا ہے یہاں پر غنہ ہو گیا اخفا کا. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. اللہ پاک برکتیں دے. آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. جی میں سہمت ہوں قاری صاحب کی بات سے, ایسا ہی ہے, غنہ آپ نے مس کر دیا. نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 2, وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں, پھر انہیں حکمت والے خبردار کی طرف سے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے؟ اللہ. جی
سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے مدنی اتاری نے. جی. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ترجمہ ہم یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں، پھر انہیں حکمت والے خبردار کی طرف سے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. جی ماشاءاللہ مدنی رضا نے دوسری آیت کی تلاوت کی، پھر ان کو ایک موقع ملا اور بزر پریس کرنے میں کامیاب ہوئے. تو کتاب احکمت یہ تا شدیدہ محموسہ حرف ہے. تو آپ ماشاءاللہ قرآن آپ نے ترتیل میں بہت اچھا پڑھا، تو آپ نے ان چیزوں کو بھی تھوڑا سمجھنا ہے. صحیح ہے. تو اور پھر آیاتہ ہلکا سا محسوس ہوا جیسے آپ تھوڑا ایکسٹرا لے کے جا رہے ہیں. ایکسٹرا مت لے کے جائیں، حرف مدہ کو ایک الف ہی رکھیں، اس سے زیادہ نہ جائیں. ثم فصلت پھر یہاں پر یہی تھا من لدن حکیم خبیر. را باریک کرنا ہے، آپ نے پر کر دیا. ٹھیک ہے. یہاں تھوڑا سا تو آپ ان چیزوں کو خاص خیال رکھیں. کیسے؟ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. ٹھیک ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی علیہ السلام. جی میں نے بھی یہی غلطیاں نوٹ کی تھیں، نمبر میں بھی دے رہا ہوں 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سوال نمبر 3، وہ کون سی آیت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ تم فرماؤ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے عاطف اتاری نے. جی. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. ترجمہ تم فرماؤ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. جی ماشاءاللہ محمد عاطف بھائی نے اچھے انداز سے آیت پڑھی، مگر تھوڑا سا مد متصل میں ہلکا سا مجھے کمی محسوس ہوئی کہ آپ اس کو اگر تھوڑا اور کھینچتے تو خوبصورتی آپ کی اور زیادہ بڑھ جاتی. آپ کو دی جاتے ہیں 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 4 اور ہمارے دوسرے راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کوشچن. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے محمد صوبان نے. جی. وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ترجمہ اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. صوبان اتاری یہاں پر جو ہے وَإِلَى اللَّهِ نہیں پڑھنا تھا، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ. پھر آگے آپ نے پڑھا جیسے تھا لکھا ہوا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آپ نے پڑھا ایسا محسوس ہوا جیسے آپ نہیں پڑھا وَهُوَ عَلَى. وَهُوَ عَلَى نہیں ہے، یہ وَهُوَ ہے، اس کو صاف پڑھنا چاہیے تھا. اور قدیر میں را جو تھا آخر میں باریک ہے، ایسا لگا شاید آپ اس کو پر کر گئے. نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 7 نمبر. سبحان اللہ. جی ہاں قاری علی اصغر صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے کہ واو کی ادائیگی ہے نہیں اور پڑھ گئے. اور پھر اس کے علاوہ یہی کہ قدیر میں واقعی راہ کو آپ نے پر ہی کیا. قاری صاحب کو تو محسوس ہوا، ہمیں تو پکا یقین ہو گیا کہ آپ نے کیا ہے نا، تو یہ آپ نے باریک کرنی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 5 اور ہمارے دوسرے راؤنڈ کا لاسٹ کوشچن. کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے سہیل اتاری نے. جی. ألا لعنة الله على الظالمين. ترجمہ خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. جی ماشاءاللہ سہیل بھائی نے اچھا پڑھا، 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ.
تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور اب چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. تیسرے راؤنڈ میں جو آیت پڑھنی ہے وہ تدویر میں پڑھنی ہے، یعنی ترتیل اور حدر کی درمیانی راہ، نہ ہی حدر میں اور نہ ہی ترتیل میں بلکہ درمیانی راہ یعنی تدویر میں پڑھنی ہے۔ تو چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف، جی شروع فرمائیں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں مدنی عطاری نے کیسی تلاوت کی ہے۔ ماشاءاللہ مدنی رضا عطاری نے اچھی تلاوت کی، مگر آمنو پہ تھوڑا سا آپ کے مد اصلی حرف مدہ جو ہے تھوڑا سا طویل ہوا، اس کو آپ نے روکنا ہے۔ کیسے؟ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، رک جائیں، صحیح ہے؟ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ ٹھیک ہے، آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 48 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ اچھا، یہی غلطی میں نے بھی نوٹ کی، لیکن ان کو تھوڑا سا مارجن میں یوں دوں گا کہ انہوں نے اعادہ میں جو ہے درست کر لیا تھا، وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا کو تھوڑا دراز کر دیا، لیکن جب اعادہ کیا تو پھر اس کی مقدار کو برابر کر دیا، تو لہٰذا میں تھوڑا مارجن دوں گا، نمبر دیں گے 50 میں سے 50 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی صوبان۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف، جی علی اصغر بھائی۔ صوبان عطاری نے ملا جلا انداز رکھا ہے، ابتدا میں حدر اور درمیان سے آیت دوسرا، یعنی کہ آیت کے درمیان سے جو ہے وہ تدویر میں جانے کی کوشش کی۔ دوسرا وہ یہ کر رہے ہیں کہ خیر للذی، شد پہ اتنا نہیں رکنا ہوتا، ٹھیک ہے، حرف مشدد پر تاخیر 2 حرف کی ہوتی ہے، لیکن یہاں 2 حرف سے زیادہ کی تاخیر آپ کر چکے، اور حروف مدہ کی جو مقداریں ہیں ان کو بھی آپ اپ اینڈ ڈاؤن کر رہے ہیں، لہٰذا نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 42 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی اعجاز بھائی۔ 50 میں سے 45 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی سہیل عطاری۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف، جی اعجاز بھائی۔ ماشاءاللہ انداز اچھا ہے، مگر اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ آمنو پہ آ رہے تھے نا تو مد اصلی تھوڑی جا رہی تھی، مگر آپ نے اس کو روک لیا، اور پھر جو ہے یتقون جو ہے نا ایک عجیب سا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہاں کہ آپ بالکل جو ہے نا کمزور پڑ گئے، کمزور نہ ہوں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ تو خوبصورتی برقرار آخر تک رہے تو پھر آپ اور مزید بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 47 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ ماشاءاللہ کوشش اچھی تھی، یہ ہے کہ انداز تھوڑا اور تگڑا کر لیتے، آواز بلند کر لیتے تو مزید یہ کہ مزے کو مزہ آ جاتا۔ نمبر مائنس نہیں کر رہا، نمبر دیے جا رہے ہیں 50 میں سے 50 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی عاطف عطاری۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عاطف عطاری نے کیسی تلاوت کی۔ جی علی اصغر بھائی۔ یعنی ایسا ہے کہ مدنی رضا عطاری نے جس طرح تلاوت کی تھی اس کو کاپی پیسٹ کر دیا، ایسا لگا، اسی انداز سے پڑھا انہوں نے۔ آمنو کو بھی وہی انہوں نے
وہی غلطیاں جو وہی غلطیاں تو خیر نہیں کہیں گے، آمنو کو تھوڑا زیادہ کر دیا، پھر اعادہ میں صحیح کر لیا، تو لہٰذا میں نے ان کے نمبر بھی مائنس نہیں کیے، ان کے نمبر بھی نہیں کر رہا مائنس، نمبر دیے جاتے ہیں 50 میں سے 50۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی ماشاء اللہ، ہمارے محمد عاطف اتاری بھائی نے جو پڑھی آیت کو، سورہ یوسف کی یہ آیت ہے، اور ولا اج جیم میں بعض بچوں کو عرض بھی کرتا ہوں، مدنی چینل پر بھی سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ جیم کی ادائیگی جو ہے ہمارے اہل عجم میں، پاکستان میں، جیسے کیا ہوتا ہے، اہل عرب جیم کی ادائیگی جب کرتے ہیں نا، جیم پڑھتے ہیں، جیم، وہ چے جیسی آواز نہیں آتی، ولا اج، اج چے جیسی آواز نہیں آنی چاہیے، تو یہ مجھے محسوس ہوا، ولا اجر الاجر، تو اجر الاج کلکلا کرے، ولا اجر الاخرتی، ٹھیک ہے، اور وہی آمنو وغیرہ پہ تھوڑا سا محسوس ہوا، مگر آپ نے پہلی کیا، مگر پیچھے سے آپ نے جب اعادہ کیا تو آپ نے درست کر لیا، تو آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 46 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا، اور اب چلتے ہیں چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف۔ چوتھے راؤنڈ کے طریقہ کار یہ ہے کہ چوتھے راؤنڈ میں ہمارے جو جج ہیں ان میں سے ایک آیت کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد جو ان کے سامنے جو بچہ ہوگا وہ اگلی آیت کی تلاوت کرے گا، اس طرح ایک ایک سے سنی جائے گی آیت، اور جو آیت پڑھنی ہے بچوں کو وہ حدر میں پڑھنی ہے۔ تو چلتے ہیں چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل عجبت ويسخرون وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَسْخَرُونَ قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون۔ چلتے ہیں اپنے جج علی اصغر بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں مدنی رضا تاری نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی علی اصغر۔ جی مدنی رضا تاری نے جو پہلی آیت کے جواب میں آیت پیش کی وہ پڑھا وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَسْخَرُونَ، جبکہ ہے لا يذکرون۔ اچھا، دوسری آیت مجیدہ آپ نے تلاوت کی وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ، ایسا لگا سین کو پر کر دیا آپ نے، پھر آگے آپ نے پڑھا بل كُنتُم قَوْمًا طاغین، جبکہ تھا قوما طاغین، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری آیت مجیدہ آپ نے پڑھی ھذا یوم الفصل الذی کو تھوڑا سا زیادہ آپ دراز کر گئے، اوورال آپ کی تلاوت قدر بہتر تھی، نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 30 میں سے 22 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وقالوا إن هذا إلا سحر مبين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوا
چلتے ہیں اپنے جج اعجاز بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں محمد صوبان نے کیسی تلاوت کی ہے. جی اعجاز بھائی. ماشاءاللہ تینوں آیتوں میں پہلی آیت میں انہوں نے تھوڑا سا جو مد اصلی کی مقدار ہے نا وہ تھوڑی محسوس ہوئی، پھر دوسری آیت میں بھی ایسا ہی کیا، اور تیسری آیت میں یہاں آپ سے غلطی ہوئی ہے. من دون اللہ پر آپ نے وقف کر کے من دون اللہ فہدو آگے سے پڑھ دیا، پیچھے سے اعادہ کرنا یہاں سے ضروری تھا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، پیچھے سے اعادہ کر کے پڑھنا ہے. کیا آپ جہاں حرف مدہ آتا ہے نا تو پیارے بچے آپ نے کوشش کرنی ہے مدہ کی مقدار کو زیادہ مت کریں، ایک الف سے زیادہ نہیں. ایک الف تو کھینچنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کریں گے اس کی خوبصورتی کم ہوتی ہے. تو بقیہ آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، یہ غلطیاں درست کر لیں تو آپ ماشاءاللہ یہ 30 میں سے نا جی جی 30 میں سے 30 نمبر لینے میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کو 30 میں سے 26 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. چلتے ہیں علی اصغر بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں سہیل اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی علی اصغر بھائی. سہیل اتاری نے پہلی آیت مجیدہ کے جواب میں پڑھا اوآباؤنا الاولون، متصل کی مد تھی اس کو ترک کر دیا. دوسری آیت مجیدہ میں پڑھا انا کذالک نفعل، نفعل نہیں تھا نفعل تھا، فا میں کلکلہ نہیں تھا. تیسری آیت مجیدہ درست پڑھی. نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 30 میں سے 27 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل نعم وانتم داخرون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. چلتے ہیں اپنے جج اعجاز بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں عاطف اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی اعجاز بھائی. جی پہلے سوال کے جواب میں خاموشی یعنی جواب نہیں دے پائے، اور دوسرے سوال میں بھی لشاعرم یہاں عین کی ادائیگی تھوڑی کمزور محسوس ہوئی، اس کو اور کلیئر کریں. اور اس کے علاوہ تیسرا سوال جو ہے وہ پھر آپ جواب نہیں دے پائے، اس لیے آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 30 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا اور چاروں بچوں نے بڑی ہی اچھی کوشش کی، بہت ہی اچھا مقابلہ کیا. بہرحال جہاں مقابلہ ہوتا ہے تو کوئی نمبرز میں آگے نکل جاتا ہے. جو فرسٹ پوزیشن نہیں لے سکا، سیکنڈ آیا، تھرڈ آیا، فورتھ آیا، تو اس کو بھی مایوس نہیں ہونا ہے، دل چھوٹا نہیں کرنا ہے. بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور جو غلطیوں کی اصلاح ججز نے کی ہے ان غلطیوں کو درست کریں اور قرآن مجید درست پڑھیں. بہرحال آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں مدنی اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 354 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں سہیل اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 329 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عاطف اتاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 314 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور فورتھ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں محمد صوبان،
سبحان اللہ جنہوں نے 306 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنے، قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے خدا حافظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا